لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کریں۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے۔ آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے۔ وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے۔ تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔ آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو۔ وہ کہے گا لے ادھر رسید کٹا تیری۔ یہ فرق ہے جناب۔
تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا، تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے، بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ ان کو کرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویذ کروائے ہوں، ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے، وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، اس نے کرایا ہوگا، تو وہ تو آپ بھی کہیں گے یار وہ تو میرے نال کے لینا دینا ہے۔ جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو، سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کے پاس زمین ہے میری، وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو، باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں، وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو، یہ بھی ایک فارم ہے۔ تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، جو ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے۔ اچھا، جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں، نہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا، وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی، جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو۔ یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں
اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے، گناہ ہی کما کے گئے. 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں. پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا. اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا. آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مالک اللہ ہے. باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ بیٹی باپ کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ صلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خیرات کر جانا ہے، پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. سورہ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ ایک دکان ہے، یہ میں اپنے فلاں بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کیا. آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے؟ کہا نہیں. تو فرمایا اس گناہ کے کام پہ تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو. یہ جناب اسلام ہے، یہ کتابوں کا دین ہے. باقی اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے. کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا، تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے. جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں سورۃ النور آپ کی برات میں نازل ہوئی، ان میں بدری صحابی حضرت مصطح بھی شامل تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا. تو جب اس نے بھی تہمت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی بند کروں نا. بالکل نیچرل چیز ہے. بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے. لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے. ہائے 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 ہائے، تواڈے سارے قانون، تواڈے سارے اخلاقیات، تواڈی سارے جذبات چک کے اللہ نے پرے سٹے نے. تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، تم نے اللہ سے اجر لینا تھا، اس کا خرچہ پانی کو بند کر دیا. ایک غلطی سے اسے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا تم نے. حالانکہ اس سے بڑی کوئی غلطی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تہمت، اور بیٹی بھی عام نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ خرچہ، انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا، میں اس کو چلاتا رہوں گا. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، یہ کیا تم نے کیا. تو یہ ہے کتابوں کا خدا. اور ہمارے جو جذباتی ہم جن عقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے نال صحیح سلوک نہیں کیتا جناب، ایسی دی تیسی ہوتی عدلے دا بدلہ. جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے. اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلنا. تو جائیداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھڑوں میں تقسیم ہو سکے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں. اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے؟ او میرے بھائی، وہ امام مسجد اور خطیب جن کی 15,000 20,000 کسی کی 25,000 سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خطیب 25,000 سے زیادہ نہیں لے رہے. انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال، اور اپنی اولاد کے اوپر رشتہ داروں پہ نہیں لگانا. اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو، یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا حق آپ سے لے لیں گے. یہ بھوکے نہیں مرتے، کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آگے. لیکن جو غریب رشتہ دار آپ کے اپنے قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے، تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے.
اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے، تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک اعمال، یہ تو آخرت میں کامل۔ ہاں یہ کرنسی بھی، یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں، اللہ کے بینک میں سے جمع کروا دیں۔ اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دیں۔ اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلتے پہ دن سلام کرے، مال لاؤ، اس نے سلوک عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے، ساری کی ساری توجہ۔ وہ مجھے غامدی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تہجد میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 2 اور بڑھا لیتا ہوں۔ سر تسی جا کے کعبے بھی وڑ کے تہجد پڑھو۔ جس نے کسی کا ناحق مال دبایا ہے نا، اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے 1 بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ 1 بالش 9 انچ 10 انچ، صرف 9 انچ کی بالش ہوتی ہے۔ یہاں پوری جدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بڑا بھائی مر گیا ہے، چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی محروم کر دیتا ہے، بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ حاجی نمازی مشہور ہیں اور کرتوت ان کے ہی ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا ناحق، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے تو میں انہوں چھاڑ دیں وہاں۔ اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنے ہیں کہ کرتوت اس کے کیسے تھے۔ اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا، ان کو سیریس لیا کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی، اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے۔ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے۔ اس کو تو چھوڑتے ہیں، اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ اسپیکر میں کہتے ہیں میرا نام لو، فلانے نے اینا دیتا ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہے۔ انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے،
کہ جب انسان کو پتا ہو نا کہ اس کے لیے کر رہا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہیں لینی، میرے علم میں ہے، میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، سب کچھ برابر کروں گا، اور ایسا کروں گا کہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آیا نا 10 گنا دوں گا، اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ پھر 70 سے لے کے 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا، اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔